آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی حدیث ہے اور آپ کا فعل بھی حدیث ہے۔ حدیث آپ کے فرمانات بھی ہیں اور جو آپ نے کیا وہ بھی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فعل ثابت ہے، جو آپ کا طریقہ ہے نماز کا، وہ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے کا طریقہ آپ سے ثابت ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے یا پڑھ رہے تھے اور آپ کے سر پر کچھ نہیں تھا، بلکہ سنت میں تو پگڑی آتی ہے، سنت میں تو دستار آتی ہے، جن چیزوں کی آپ کی طرف نسبت کی جاتی ہے ان میں ٹوپی ہے، ان میں دستار ہے، ان میں پگڑی ہے، ان میں وہ کپڑا ہے جو سر اقدس پر تیل لگانے کے بعد آپ دستار کے نیچے رکھتے تھے باقاعدہ، تاکہ اسے بہت زیادہ تیل نہ لگے۔ تو آپ کی سنت تو سر کا ڈھانپنا ہے، اور یہ حدیث ہے کیونکہ یہ آپ کا فعل ہے۔ اور فرمایا کہ جو ٹخنے ڈھانپتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ عام زندگی کا اصول ہے، اور نماز تو بطریق اولا، نماز میں بھی اگر ٹخنے ڈھانپے ہوئے تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا ہے، اللہ کا قرب ہے، اور جو ٹخنے ڈھانپے گا اس کی طرف تو اللہ محبت اور رحمت کی نظر سے دیکھیں گے ہی نہیں۔ یہ قرب کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اور حرکت وہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے یہ اللہ کی قربت اور محبت اور رحمت سے دور ہو رہا ہے۔ تو نماز کے لیے یہ دو چیزیں کہ سر ڈھانپا ہوا ہو، خشوع و خضوع ہو، اور شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، ازار جو بھی پہنا ہوا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، ٹخنے ننگے ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔